اصل لفظ عربی کا ہے، اور یہ بہت سے الفاظ نوٹ کر لیجئے، چونکہ انگریزی تو چاہے زبان قدیم ہو لیکن اس انگریزی زبان میں علم تو نہیں تھا کبھی۔ علم جو تھا اصل میں سائنٹیفک جو علوم ہیں وہ تو عربوں نے منتقل کیے ہیں ہسپانیہ کے ذریعے سے، اور پھر یہ علوم آگے گئے ہیں۔ اسی لیے ارتھ کیا ہے؟ ارض نے انگریزی میں جا کر ارتھ کی شکل اختیار کی ہے۔ مرر کہتے ہیں شیشے کو، یہی مرر بن گیا ہے۔ مرر کیمیا کیمسٹری بنی ہے۔ الجبرا کیا ہے؟ الجبر والقدر۔ تو یہ تمام الفاظ جو ہیں، تو یہ کپ جو لفظ ہے اصل میں یہ کوب اکواب اس کی جمع ہے، کوئی پیالہ جس کے اندر کے پکڑنے کی کوئی شے بھی ہے، وہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے۔ اب ہمارے ہاں ترجمہ آب خورا کر دیا جاتا ہے، جام کر دیے، جو بھی کیجئے، لیکن یہ کہ پیالے دھرے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، دھرے ہوں گے بڑے سلیقے سے، قرینے سے، بڑی عمدگی کے ساتھ۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قالین ہوں گے بچھے ہوئے برابر صف، جیسے کہ قطار کے اندر لگے ہوئے ہوں قالین۔ یہاں مجھے حیرت ہوئی کہ مولانا مودودی صاحب نے نمارق کا ترجمہ کیا تکیے۔ کہاں سے کیا واللہ عالم، سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانا اصلاحی صاحب نے آگے زرابی کا ترجمہ تکیے کیا ہے۔ ان دونوں حضرات کے ذہن پر لفظ تکیہ جو ہے کچھ زیادہ ہی وہ رہا ان کے سوار، حالانکہ بقیہ کسی نے بھی لفظ تکیہ کا ذکر کیا ہی نہیں ان آیتوں میں، لیکن یہ کہ انہوں نے نمارق کا ترجمہ تکیے کیا۔ حالانکہ میں حیران ہوا کہ بڑے مشہور اشعار ہیں جو ہند زوجہ ابو سفیان، جو بیٹی تھی عتبہ ابن ربیعہ کی، اور جس کے دل میں نہایت انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے کہ باپ بھی قتل ہو گیا بدر میں، بھائی قتل ہو گیا، چچا قتل ہو گیا، اس گھر کا تو یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا جو ہے سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک بھائی وہ ہے کہ جو حضور کے دامن میں تھے، حضرت حذیفہ، تو ہند کے اندر بڑی انتقام کی آگ تھی، اور اسی نے پھر وحشی کے ساتھ وہ معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں کہ غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی۔ تو اس کے اشعار آتے ہیں کہ غزوہ احد میں مقابلہ اب شروع ہونے سے پہلے یہ بہت سی عورتوں کو ساتھ لے کر گئی تھی، اور اس نے آگے بڑھ کر پہلے جو ہے وہ اشعار جو ہیں رجز کے انداز میں اشعار پڑھے ہیں، حوصلہ بڑھایا ہے اپنے ان لشکریوں کا۔ تو اس میں الفاظ آتے ہیں نحن بنات الطارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلوا نعانقی ان تدبروا نفارقی، ہم ہیں ستاروں کی اولاد، طارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق نحن بنات الطارقی، ہم بیٹیاں ہیں ستاروں کی، نمشی علی النمارقی، اور ہم تو چلتی ہیں زمین پر نہیں چلتی، بلکہ ہمارے نیچے تو بڑے اعلیٰ قالین ہوتے ہیں جن پر کہ ہم چہل قدمی کرتی ہیں۔ اگر تم آگے بڑھو گے، ان تقبلوا، آگے بڑھو گے، مقابلہ کرو گے ان مسلمانوں سے، نعانقی، ہم تم سے ہم آغوش ہوں گی، تم سے معانقہ کریں گی، وَإِن تُدْبِرُوا، اگر پیٹھ دکھا دو گے، نفارقی، تو تم سے علیحدہ ہو جائیں گی، قطع تعلق کر لیں گے۔ تو نمارق کا لفظ تو اتنا مشہور ہے، اس سے مراد ہے یہ غالیچے کہہ لیں یا قالین کہہ لیں۔ میں حیران ہوں، کوئی دلیل نہیں دی مولانا مودودی نے کہ کس وجہ سے تکیوں سے تعبیر کیا ہے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اب زرابی جو ہے اس کے بارے میں بھی اب ظاہر بات ہے ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، یہ تو وہی اس زمانے کا جو لغت ہے اسی کے حوالے سے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ ہم تو ان چیزوں میں زیادہ اعتماد کرتے ہیں مفسرین پر، اور جو مترجمین ہیں ہمارے متفق علیہ مترجمین، سب نے اس سے مراد لیا، اس کے لیے نہالچے کا لفظ بھی استعمال کیا، اور فرش کا بھی، یعنی قالینوں کے اوپر اور مخملی فرش ہوں گے۔ قالین میں بھی کچھ ہوتی ہوگی سختی، اس زمانے کے قالین شاید آج کل کے ایرانی قالین جیسے نہ ہو، کوئی سختی ہو ان کے اندر بالوں کی، تو اس کے اوپر اور نہالچے جو ہیں مخملی ڈالے جائیں۔ ان کا ترجمہ مولانا اصلاحی صاحب نے کیا تکیوں سے، اور کوئی دلیل نہیں دی ہے، یا تو وہ عام طور پر اگر کوئی اختلاف کرتے ہیں کہیں ترجمے کے معاملے میں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سند، کوئی شعر جاہلی سے یا قدیم لغت سے کوئی نہ کوئی حوالہ دیتے، دیا نہیں۔ بہرحال یہ ہے تقابل، وہ لوگ اہل زیغ اور وہ لوگ کہ جو صحیح راستے پر صراط مستقیم پر گامزن تھے، وہ غاشیہ جب آئے گی میدان حشر میں ان کے نقشے یہ ہوں گے وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، اور وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ۔ اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا؟ تسلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔
اہل جنت کا کیا ہوگا؟ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ اب مضمون بدل رہا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا، کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ شرح ہے الذی خلق فسوی، کیسے اسے سازگار بنا دیا ہے۔ اب یہ تیسیر اور توفیق کے لفظ کو بھی یہاں نوٹ کر لیجیے، کتنا اونٹ کو سازگار بنا دیا گیا اس ماحول کے ساتھ جس میں کہ وہ زندہ ہے۔ وہ صحرا کا جہاز، ایک ایک ہفتے بھر پانی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، اس کے جسم میں ایک سٹور کا نظام رکھ دیا، بلکہ وہ بدبو خود اس کے پیٹ میں سے پانی نکال کر پیتے تھے جب بہت شدت ہو جاتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو اس کے حلق میں ایک مارتے تھے ایک لکڑی جس سے وہ قے کرتا تھا۔ اب قے چونکہ اس کے ہاں ایک تھیلی علیحدہ ہے جس میں پانی سٹور ہوتا ہے، ایک ہے میدا، میدے سے نہیں نکلتا تھا بلکہ اس تھیلی سے پانی آتا تھا اور وہ پیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سازگار، اس کی حکمت، اس کی خلاقی، اس کے علم، اس کی صناعی، الخالق البارئ المصور، اندازہ تو کرو، کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسے اونچا کر دیا گیا، بلند کیا گیا، اس کی بلندیاں کیا اشارے کر رہی ہے۔ کسی زمانے میں نے ان آیات کا ترجمہ شائع کیا تھا عزم میں، اب یہ آپ سے سن 53 کی بات ہے تو یوں سمجھیے 37 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اب یاد آ گیا چونکہ آج کل کچھ ندا وغیرہ میں میرے مضامین اس دور کے شائع ہو رہے ہیں، تو میں نے الفاظ استعمال کیے تھے، دیکھتے نہیں آسمان کو، اس کی بلندی کیا اشارے کر رہی ہے، بول رہی ہے یہ بلندی کسی کی عظمت کا کہ گویا کہ تسبیح کر رہی ہے، یہ بلندی کسی ایسی ہستی کی بلندی کو ظاہر کر رہی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، وہ جو سب سے بلند و بالا ہے جس نے یہ آسمان بنایا، یہ بلند و بالا آسمان جس نے بنایا، تو یہ اس کی رفعت کیا اشارے کر رہی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے گاڑ دیے گئے، قائم کر دیے گئے، نصب کر دیے گئے، کھڑے کر دیے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے اس کو بچھا دیا گیا، اس کو پھیلا دیا گیا، سطحت۔ اب یہ چار چیزیں جو ہے یہاں اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایک عرب کی زندگی میں نمایاں ترین چیزیں ہوتی تھیں۔ ان کا کاروبار، تجارت، یا پھر یہ کہ لوٹ مار، اس کے لیے بھی سفر کرتے تھے، تجارتی سفر یا غارت گری کے سفر، اور سفر کرتے تھے حجاز کے علاقے میں، تو کیا شکل نظر آ رہی ہے؟ اونٹ پر خود بیٹھے ہوئے، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، یہ چار چیزیں، اور اس کے سفر ہوتے تھے رات کے وقت، نوٹ کیجئے، دن کی تمادت تو وہاں پہ ایسی تھی نہیں کہ جس کے اندر سفر کیا جا سکے۔ گھنٹوں ایک شخص چلا جا رہا ہے، گھنٹوں، اور وہ اس وقت اس کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں، کوئی خیالات بھی آ رہے ہوں گے، لیکن چار چیزیں مسلسل اس کے مشاہدے کے اندر، اس کے فوکس میں ہیں۔ ذرا نگاہ اوپر اٹھاتا ہے تو تاروں بھرا آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اونٹ پر خود براجمان ہے، اور چونکہ سارے سفر جو ہوتے تھے ان کے ان وادیوں میں، راستے جو تھے وادیوں کی شکل میں تھے، دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت الى الارض كيف سطحت۔ مراد صرف چار چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جیسے کہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترت از معرفت کردگار۔ غور کرنے کی بات ہے، نگاہ جو ہے دیکھنے والی ہو، دیدہ بینا ہو، تو انسان کو نظر آئے گا، ہر چہار طرف سے گواہی ملے گی توحید کی، اللہ کی عظمت، اللہ کی علو شان، اللہ کا کمال علم، اللہ کا کمال قدرت، اللہ کا کمال حکمت، تمام چیزیں جو ہے ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی کو قرآن یوں بھی کہتا ہے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے، یوں بھی کہتا ہے ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب آیا لفظ فذکر انما انت مذکر،
تو اے نبی آپ تذکیر کرائیے. تذکیر کا مفہوم اب یہاں جان لیجئے. معرفت رب اور توحید اور محبت رب انسان کے اندر موجود ہے. روح کے اندر اللہ کی محبت ہے، قلب کے اندر اللہ کی معرفت ہے. صرف یہ ہے کہ خواہشات، شہوات، سفلی آرزوئیں، دنیا کی محبت، حب جاہ، حب مال، حب شہوت، انہوں نے پردے ڈال دیے. اصل تذکیر ہے پردے اٹھانے ہیں. صرف سوائے کشف المحجوب، جو میں نے بارہا کہا مجھے یہ نام بڑا عظمت کا حامل نظر آتا ہے، شیخ علی حجویری کی کتاب کا نام کشف المحجوب. حجاب میں آئے ہوئے ہمارے دل پردے پڑ گئے ہیں، پردوں کو اٹھانا ہے. اندر تو سب کچھ موجود ہے. جیسے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک سن تراش تھا اور وہ چٹان میں سے وہ شیر کی تصویر بنائی، اس نے تصویر نکال دیا مجسمہ. اس کے بچے نے پوچھا ابا، بابا یہ آپ نے اس پتھر میں سے شیر کیسے پیدا کر دیا؟ اس کا جواب دیکھیے، بیٹے شیر تو پتھر میں موجود تھا، اس پر کچھ پردے پڑے ہوئے تھے، میں نے پردے ہٹا دیے. ظاہر بات ہے پتھر اس نے کریٹ نہیں کیا، وہ وہاں تھا. اس کے ذہن میں ایک نقشہ آیا، وہ سارا مواد تو وہاں تھا. صرف جہاں اس نے دیکھا یہاں سے ذرا 1 فٹ گہرائی کر دینی ہے، یہاں سے 1 انچ ہٹانا ہے، یہ کھودنا ہے اتنا، معلوم ہوا کہ وہاں سے برآمد ہو گیا، اندر تو تھا موجود. یہی بات ہے ایمان باللہ، محبت خدا بندی، معرفت رب فطرت انسانی میں، قلب انسانی میں موجود ہے. میں نے تفصیل سے بحث کی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت نامی کتابچے میں اپنے، کہ یہ لطیفہ قلب، لطیفہ روح، یہ کیا ہے، ان میں کیا کچھ مثمر ہے؟ بس یہ ہے کہ ذہول ہے، عدم توجہ ہے، کسی اور شے میں گم ہو گیا انسان. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. اس گمشدگی سے نکالنا ہے اور کچھ بھی نہیں. اس گمشدگی سے نکالنے کا نام تذکیر ہے. یاد دلاؤ ادھر، جس کو میں نے 12 بیان کیا ہے کہ آپ کو کوئی شے دکھائی جائے، آپ کے کسی دوست نے کبھی دی تھی، لاکھ بتایا جا رہا ہے، یاد نہیں آ رہا، کوئی چیز دکھائی گئی، کوئی یاد آیا تمہیں کس نے یہ رومال دیا تھا تمہیں، اور فوراً یاد آ گیا. اب تو دیکھو آسمان کو، کوئی یاد آیا کہ نہیں؟ اس کی یہ رفت کس کی گواہی دے رہی ہے؟ کیا اشارے کر رہی ہے؟ دیکھو اس زمین کو، اس کی روئیدگی کو، کیسے ماں کی گود کے مانند بنا دیا گیا اس کو. تمہارے لیے حیات بخش کسی کی ربوبیت کا مظہر ہے یہ. دیکھو ان پہاڑوں کو، کسی کی عظمت کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں. دیکھو اس اونٹ کو، کسی کی حکمت کا کمال جو ہے وہ تمہیں اس اونٹ سے معلوم ہوگا. تو اللہ کی عظمت، اس کی علو شان، اس کی توحید، اس کی کمال قدرت، اس کا کمال علم، اس کا کمال حکمت، یہ تمام ان چیزوں سے حویدہ ہے. فذکر انما انت مذکر. تو اے نبی آپ تو بس تذکیر کیجئے، یاد دہانی کیجئے. آپ نہیں ہیں مگر صرف ایک یاد دہانی کرانے والے. یو کانٹ کریٹ ہدایت. ہدایت اندر ہے، صرف اس کو اجاگر کرنا ہے. آپ باہر سے ہدایت داخل نہیں کر سکتے. ہدایت اندر ہے، صرف پردے پڑے ہوئے وہ اٹھا دیں. یاد دہانی، ذہول، گمشدگی کی کیفیت سے نکالنا ہے. فذکر انما انت مذکر. اور اگر کسی کی اندر کی وہ حس مر چکی ہے تو آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ، جس کو چاہے ہدایت دے دیں، اس کا اختیار اس کا ہے. فذکر انما انت مذکر. میں نے کل آپ کو 4 چیزیں نوٹ کرائی تھی سورہ مبارکہ میں، جو مشابہتیں ہیں، ان میں یہ 5ویں نوٹ کر لیجئے. پہلی تھی کہ اصل شے ہے فذکر. ذکر مشترک ہے ان دونوں صورتوں کے مابین، اور یہ تو گویا کہ وہ ڈور ہے جس میں یہ پروئی ہوئی ہیں. پھر الذی خلق فسوی، اس کی شرح یہ ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. پھر والآخرة خیر وابقى، اس کی شرح وہ ہے جنت والوں کا یہ حال ہوگا، ان نعمتوں میں ہوں گے. دوزخی جو ہے وہ اس حالت میں ہوں گے. اور اس صورت میں آپ نے دیکھا 9 آیتیں آئی ہیں اہل جنت کے بارے میں، اور 6 آیتیں آئی ہیں وہ اہل جہنم کے بارے میں. تو اس میں وہ رنگ غالب ہے، والآخرة خیر وابقى. چوتھی چیز یصلی النار الکبریٰ، سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، اور یہاں اب آگے چل کر آ جائے گا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. 5ویں شے یہ نوٹ کر لیجئے
کہ یہ جو تبلیغ کے سلسلے میں فرمایا گیا فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہی مضمون ہے جو آگے آ گیا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ تذکیر کیجئے اگر محسوس ہو کہ تذکیر کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک تذکیر عام ہے وہ سب کو کرنی ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیے جس کا میلان ہے، جس کا رجحان ہے، آپ اپنا وقت اس پر صرف کیجئے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر داروغہ نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر اس کا ترجمہ کیا گیا، امام راضی نے بھی کیا ہے ترجمانی، مسیطر اے متسلط، یعنی مسلط ہو جانے کی طاقت آپ میں ہم نے دے رکھی کہ مسلط ہو جائیں کسی کے اوپر، سوار ہو جائیں کسی کے سر پر، لازماً اس کے اندر جو ہے ہدایت اتار دیں۔ یہ نہ آپ کا فرض منصبی ہے، نہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہ اس کی استعداد یا استطاعت یا قدرت ہم نے آپ کو عطا کی۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یہاں ذرا آپ نوٹ کیجئے، یہ صاد سے اگر لکھا جاتا ہے لیکن اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوتا ہے، اصل میں اس کا مادہ جو ہے سین پا را ہے، سطر، جیسے کہ وکتاب مستور، اور مسیطر یہ آیا بھی ہے سین کے ساتھ قرآن مجید میں دوسری صورت میں، سورۃ طور میں، ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، وہاں سین کے ساتھ ہے، صاد کے ساتھ نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں صاد سے ہے لیکن اوپر سین لگایا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے قرآن مجید کے بارے میں، نوٹ کر لیجئے۔ مصحف عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آفیشل ورشنز تیار کیے قرآن کے، یہ میں سورہ قیامہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ حضور کے زمانے میں کتاب کی صورت میں قرآن جمع نہیں تھا، سینوں میں جمع تھا قراء کے، صحابہ کرام کے، لیکن کتابی شکل میں مابین الدفتین جمع نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر نے اسے کتابی شکل میں جمع کیا، لیکن اس کے بعد بھی لہجے مختلف تھے، لہذا اس کے لکھنے میں لوگوں نے مختلف لہجوں کے مطابق لکھنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان نے پھر ایک رسم پر، ایک رسم الخط پر جمع کیا ہے پوری امت کو۔ وہ آفیشل ورشنز ہیں جو کاپیز کرا کے مختلف علاقوں میں بھیج دی گئیں، اور آج بھی دنیا میں نسخے موجود ہیں، تاشقند میں موجود ہے، استنبول میں موجود ہے، وہ نسخے موجود ہیں، غالباً مدینہ منورہ میں بھی لائبریری میں موجود ہے۔ ان میں کہیں کہیں بہرحال لکھنے والے تو فرشتے نہیں تھے، قرآن فرشتے نے نازل کیا ہے، اللہ کا کلام، لکھنے والے تو انسان تھے، لکھنے میں کہیں کہیں غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد امت نے اتنا پریزرو کیا ہے رسم عثمانی کو کہ اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو اس کو برقرار رکھا ہے۔ آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کہیں الف لگا ہوا، اس کے اوپر چھوٹا سا ایک دائرہ کہ یہ الف حقیقت میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ یہاں مراد نہیں ہے، لیکن اس وقت لکھنے والوں نے لکھ دیا۔ اسی طریقے سے یہ مسیطر جو اصل میں سین سے ہے، یہاں لکھا گیا صاد سے، اب صاد ہی سے رہے گا تا قیام قیامت، یہ رسم عثمانی ہے۔ اس لیے کہ اس میں ذرا سی آپ نے کوئی اصلاح کر دی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر وہ فرق ہو جائے گا۔ رسم عثمانی جس پر کہ امت جمع ہے، آج پوری دنیا میں ایک ہی رسم ہے، رسم عثمانی ہے، اور اس پر سعودی عرب کی حکومت نے اس دور میں بڑی محنت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر کتابت میں لوگوں نے جو سہل انگاری سے کام لیا تو مختلف طریقوں پر لکھنا شروع کر دیا۔ اس سے اندیشہ ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کا یہ ٹیکسٹ جو ہے رسم الخط، کہیں اس کا فرق اتنا نہ ہو جائے۔ اور ایک دفعہ تو یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ اسرائیل نے بڑی تعداد میں مسخ شدہ اور تحریف شدہ نسخے شائع کر کے دنیا میں پھیلائے۔ تو ایک تو پھر محنت کی ہے مصریوں نے، اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ انہوں نے جو مشہور قرأتیں ہیں ان پر پورے قرآن کے ٹیپس ریکارڈ کرا دیے، جو نہایت ماہر قاری تھے، محمود خلیل حسنی کا موجود ہے اور قاری عبدالباسط محمد عبدالصمد کا موجود ہے، تاکہ یہ ٹیپس جو ہے یہ آفیشل ورشنز ہیں، یہ ہے قرأت کے ورشن۔ اور دوسری جو ہے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے اس سعودی حکومت کو، ویسے یہ کہ اور جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو نیک کام انہوں نے کیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بہت بڑے خرچ سے انہوں نے یہ قرآن فاؤنڈیشن بنایا، اور کروڑ بلکہ میں سمجھتا ہوں بلینز آف ڈالرز کا یہ منصوبہ تھا، جس میں کہ بڑی محنت سے انہوں نے وہ رسم عثمانی کے حوالے سے یہ قرآن مجید جو ہے شائع کیا ہے، اور ان تمام قرآن مجید کے نسخوں کو تلف کر دیا، اور پھر ان کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے جو اس کتابت کے اس انداز پر نہ ہو کہ جو مصحف عثمانی کا آفیشل ورشن۔ اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر وہاں کوئی لکھنے والے سے جو انسان تھے بہرحال، اگر ان سے کہیں کتابت کے دوران کوئی اگر غلطی بھی ہو گئی ہے
تو وہ بھی آج تک پریزروڈ ہے۔ یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف جس پر پوری امت کو جمع کیا تھا وہ آج دنیا میں نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہی ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ الا من تولا وکفر، یہ الا جو ہے اس کو استثناء منقطع کہتے ہیں، یعنی یہ استثناء اس معنی میں نہیں ہے سوائے اس کے معنی میں نہیں، مگر الا من تولا وکفر، مگر جو پیٹھ موڑے گا، روگردانی کرے گا، کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب۔ اب یہاں مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورۃ الاعلیٰ میں آ چکا، سب سے بڑا کیوں؟ اس لیے کہ مذکر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تذکیر کی جا رہی ہو کلام الہی کے ذریعے سے، آیات ربانی کے ذریعے سے۔ اب جو بھی اعراض کر رہا ہے، اب بھی جو تولا و کفر کا طرز عمل اختیار کیا، وہ اشقا ہے، وہ نار الکبریٰ جو ہے وہ اس کا جو ہے بنے گی انجام، اور عذاب الاکبر کا وہ مستحق ہے۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ اب یہاں پر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز کہ قوافی اور فواصل بھی مل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کی وجہ سے یہ اکبر کہہ دیا گیا، بلکہ مانن بھی وہ بات بالکل صحیح ہے۔ وہاں پر کبرا کا لفظ آ گیا، نار چونکہ مؤنث ہے کبرا، وہاں پر وہ قوافی یا فواصل جو ہے سورہ اعلیٰ کے ان کے ساتھ اب آہنگی ہو گئی۔ یہاں یہ ہے عذاب کا لفظ آیا، وہ مذکر ہے عذاب الاکبر، اس میں جو اس صورت کے اندر آ رہے ہیں، جو یہاں پر جو فواصل تھے ان کے ساتھ سازگاری ہو گئی۔ ان الینا ایابہم، ان کو بالآخر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس میں ہے وہ تسلی اور تشفی حضور کے لیے اور حضور کے ساتھیوں کے لیے۔ گھبراؤ نہیں، یہ جائیں گے کہاں؟ یہاں اس کا تعلق جوڑ لیجئے سورہ طارق کی آخری آیت سے، فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی مہلت دیجئے، اے مسلمانوں ابھی ذرا ان کو ڈھیل دو، وقت دو، ابھی ہم انہیں نہیں پکڑیں گے، ابھی تو یہ دعوت کا پودا جو ہے ابھی صرف ظاہر ہوا ہے، ابھی 2 پتے ہیں، کبھی یہ آم کا تناور درخت بنے گا، ابھی تو خوب ہمیں اس میں جو ہے مدھانی پھیرنی ہے اور اس کے اندر سے بلو کر مکھن نکالنا ہے، تو مایوس نہ ہو جاؤ، جلدی نہ کرو۔ فرمایا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پھر جائیں گے کہاں؟ آخر یہ تشویش تو کسی کو ہو کہ یہ میرے قبضے سے نکل نہ بھاگے، جسے یہ یقین ہے کہ اس کے لیے بھاگنے کی جگہ ہے ہی نہیں، آئے گا میرے پاس، اسے جلدی کی ضرورت کیا ہے؟ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم پر ہے ذمہ داری ان سے حساب لینے کی۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ حساب ہمارے ذمے ہے، آپ کے ذمے نہیں، آپ کے ذمے تبلیغ ہے، تذکیر کرتے چلے جائیے، فذکر انما انت مذکر۔ ہاں یہ ضرور دیکھیے کس کا میلان اور رجحان ہے، اس پر توجہ زیادہ صرف کیجیے، جو استغنا اور اعراض کر رہا اس کے پیچھے اپنے آپ کو خام خواہ بلا ضرورت ہلکان نہ کیجیے، لیکن آپ کا کام ہے تذکیر، حساب لینا، سزا دینا، جزا دینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اس کے بعد پڑھنا چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے حساب لیجو آسان حساب، جو سورہ انشقاق میں آ چکا ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔